الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کی ذات زبردست قدرت والی ہے، اللہ کی ذات زبردست قوت والی ہے، اللہ کی ذات حکمت والی ہے، عزت والی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق بے شمار مخلوقوں کو تیار کیا ہے، بے شمار مخلوقوں کو تیار کیا، اور ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ نے ان کو فہم عطا فرمایا۔ یہ سمجھ لے، دنیا میں جب آتے ہیں تو ایسی ان چیزوں پر نگاہ ڈالنے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں، یہ فرض ہے، کچھ احسان نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو اللہ نے بے شمار مخلوقوں کو پیدا کیا، اور ہر مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ نے ان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا اور قوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بھی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی، لیکن جانور اور پنچھی کے مقابلے میں اللہ نے کچھ عقل زیادہ دی انسان کو۔ جانور اور پنچھی کے مقابلے میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہے، لیکن ساتھ میں جب اللہ نے عقل دی ہے تو کچھ مجبوریاں بھی لگا دی۔ مثال کے طور پر جب جانور روزی تلاش کرتے ہیں، جس طرح انسان ہے روزی تلاش کرتا ہے تو ان کو تجارت کی ضرورت۔ انسان جب روزی تلاش کرتا ہے اس کو تجارت کی ضرورت، اس کو ملازمت کی ضرورت، اس کو غلامی کی ضرورت، اس کو خوشامد کی ضرورت۔ جانور اب اپنی روزی تلاش کرتے پر اس کو کہیں تجارت نہیں کرنی پڑتی، ان کو کہیں ملازمت نہیں کرنی پڑتی، ان کو کہیں غلامی نہیں کرنی پڑتی، کسی کی خوشامد نہیں۔ جانور اور پنچھی کہیں خوشامد نہیں کرتے۔ اگر یہ خوشامد کرتے ہیں تو اپنے پروردگار کی خوشامد کرتے ہیں، پروردگار کی خوشامد کرتے ہیں، اور پروردگار ان جانور اور پنچھی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی یہ اللہ نے عقل تو دی ہے زیادہ، لیکن کچھ مجبور بھی کیا ہے۔ انسان کو جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوائی کی ضرورت، اس کو حکیم کے پاس جانے کی ضرورت، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت۔ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو میٹرنٹی ہوم کی ضرورت، حد سے زیادہ بیمار پڑ جائے تو ہاسپٹل کی ضرورت۔ لیکن کہیں ہم نے سنا کہ جانوروں میں جو جنگلوں میں جو جانور رہتے ہیں، پنچھی رہتے ہیں، کبھی سنا کہ بھائی ان کے سر میں درد ہوا کہ بھائی چلو پیٹ میں درد ہوتا ہے تو چلو جنگل سے نکلو، بستی کی طرف چلو، کسی ڈاکٹر کو پکڑ لو، بھائی ہمارا پیٹ میں درد ہے؟ کہیں نہیں۔ بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، کہیں میٹرنٹی ہوم تلاش کرنے پر نہیں آئے، بیمار پڑتے ہوگے خود بخود ان کو اللہ شفا دیتے، کسی ہاسپٹل کی ضرورت نہیں، روزی کے لیے کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ مجبور بھی کیا ہے انسان کو۔ جبکہ جانور اور پنچھی اللہ نے اتنا ان کو سوجھ بوجھ دی ہے، فہم دیا ہے کہ اپنی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، نور سے۔
اب نور سے پیدا کیا، لمحوں میں آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں فرشتے، اور لمحوں میں زمین سے آسمان تک چلے جاتے، آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک چلے جاتے لمحوں میں، اس لیے کہ لکھنے والے دونوں طرف رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فرشتے چینج ہوتے ہیں لمحوں میں اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے فہم عطا فرمائے، اتنا علم اور اتنی حکمت اور ایک قوت عطا فرمائی. ان کی زندگی اللہ کے ذکر سے چلتی ہے. ہم کو غذا چاہیے، ان کو اللہ کا ذکر چلتا ہے، ان کے اللہ کے ذکر سے ان کی زندگی چلتی ہے. اب کبھی کبھی ہم لوگوں کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہے انسان سے زیادہ جانتے ہیں. زیادہ تر یہی گمان ہوتا ہے کہ بھائی فرشتے زیادہ جانتے ہیں، وہ تو آسمانوں پر رہتے ہیں، پوری حکومت جانتے، کیا حکومت، اللہ کی حکومت چل رہی ہے، نظام سب دیکھتے ہیں وہ. تو یوں نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی ضرورت کے مطابق اتنا ہی اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. انسان کو جتنی ضرورت ہے اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور جتنی فرشتوں کو ضرورت ہے اتنا علم عطا فرمایا. اب قرآن کریم کی طرف ہم چلتے ہیں. قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو فرشتوں میں بات رکھی کہ دیکھو میں اس دنیا کے لیے ایک نائب بھیجنے والا ہوں. جب یہ بات پیش کی تو فرشتے پریشان ہو گئے. فرشتے پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے با ادب، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری قدسیت کا اعلان کرتے ہیں، تو کیا ہم تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کم ہے کہ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون ریزیاں کریں گی، خرافات کریں گی، فساد کریں گی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو معلوم ہے تم کو نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، جو ضرورت کی چیز، ساری چیز دنیا کی جو چیزیں تھیں، اور اس کے نفع اور نقصان دونوں پیش کر دیے. اب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس چیزوں کے نام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے نام بتاؤ، نام بتاؤ. اب فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا، صرف یہ نام آدم علیہ السلام کو پتہ تھا، اس کا نفع کیا ہے وہ پتہ تھا، اس کا نقصان کیا ہے وہ پتہ تھا. فرشتوں کو تو کچھ معلوم ہی نہیں. اللہ فرماتے کہ بتاؤ نام کیا ہے. اب کنفیوز ہو گئے، معذرت چاہی اور اللہ کے پاس عرض کرنے لگے، قالو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو تو علم ہی نہیں. اے اللہ تو پاک ہے. جب پاک کہتا ہے بندہ تو کمزوری اپنی پیش کرتا ہے کہ تو پاک، ہم کمزور، ہمارے میں عیب، تو ہر عیب سے پاک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم کو تو علم ہی نہیں ہے سوا کہ تو نے ہم کو جو سکھا دیا. بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت ہے، جن کو جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کو پوری کی. اللہ نے جتنی ضرورت، وسیع کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر علم کو گھیر کے رکھا ہے، اور اس علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا سوا اللہ چاہے. وسیع کل شیء علما، ہر چیز کے علم کو اللہ نے گھیر کے رکھا ہے. اور جیسی ضرورت، جس کی ضرورت، پنچھی کو جتنی ضرورت گھونسلہ بنانے کی، انسان نہیں بنا سکتا گھونسلہ. انسان خود اپنا گھر نہیں بنا سکتا، اس کو بیگاری کی ضرورت، اس کو کاریگر کی ضرورت، اس کو سیمنٹ کی ضرورت، اس کو پتھر کی ضرورت. خود اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا سکتا. بغیر ہاتھ کے پنچھی اپنا گھر بنا لیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت ہے. پنچھی کو الگ فہم، جانوروں کو فہم الگ، انسانوں کو فہم الگ، فرشتوں کو فہم الگ. پہلے آسمان کا علم الگ، دوسرے آسمان کا الگ، ساتویں آسمان کا الگ، عرش کا الگ. یہ اللہ کا علم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقوں کو پیدا کی، اور ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا. اب دیکھو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کی، شروع میں ہی، ابتدا میں، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنے عرش کو قائم کیا. اللہ نے اپنے عرش کو قائم کیا،
اور لوح اور قلم بنائے. لوح اور قلم بنائے. جب لوح اور قلم بنائے تو قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ. اللہ نے حکم دیا لکھ. کن فیکون، یہ اللہ کا کن تھا، ہو جا، بس ہو جاتا ہے، ہو جا، ہو جاتا ہے. قلم کو جب حکم تھا تو قلم نے لکھ دیے سارے احوال. قلم نے سارے احوال لکھ دے، ابتدا سے لے کے انتہا تک، بلکہ مستقبل کی انتہا ہے، انتہائی حد تک مستقبل سارا پورا اس نے لکھ دیا لوح محفوظ پر، پوری چیز لکھ دی. اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے ہماری تقدیر جو تھی اس قلم نے ہماری تقدیر بھی لکھ دی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے پیدا ہونے کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی، ہماری تقدیر لکھ دی. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جو تقدیر لکھ دی ہے اس پر ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں تھے اور ہم موجود تھے. اچانک ایک شخص آ گیا، اچانک ایک شخص آ گیا. سفید لباس میں تھا، صاف ستھرا لباس تھا، داڑھی کالی تھی، گھنی داڑھی تھی. آ کر اس نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں محمد اللہ کے نبی کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا ضروری ہے. یاد رہے اس بات پر اللہ کی رحمت برستی ہے. تو پھر زبان ہلانے میں اگر رحمتیں برستی ہو اور اللہ کی سلامتی، اللہ کی ایک ہی سلامتی بندے کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں تو 10 سلامتی نازل ہوتی ہے. اس لیے جہاں پر یہ نام آتا ہے تو بھلے دل میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سلامتی ہو. تو شخص، صحابہ کرام کہتے کہ وہ شخص کا ہم کو نہیں جانتے تھے. سفید صاف ستھرا لباس تھا لیکن ہم نہیں جانتے تھے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا. اور ساتھ میں یوں بھی لگتا تھا کہ کوئی مسافر نہیں ہے یہ، اس لیے کہ سفر کا کوئی نشان لباس پر موجود نہیں تھا. تو ہم نے سمجھا کہ کوئی مسافر بھی نظر نہیں آتا ہے، صاف ستھرا لباس ہے، نہ جانے کون ہے یہ. اس نے آ کے اجازت چاہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آ سکتا ہوں قریب آپ کی خدمت میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہاں ضرور آئیے. اب جب اجازت ملی تو وہ شخص آیا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، جس طریقے سے ہم عطیات میں بیٹھتے ہیں. وہ شخص آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ اور قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور قریب ہو جاؤ. وہ شخص اور قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ گھٹنے سے گھٹنے بالکل قریب ہو گئے. جب گھٹنوں سے گھٹنے جب قریب ہو گئے تو اس شخص نے بڑے ادب کے ساتھ دونوں ہاتھوں اٹھائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دونوں جانوں پر رکھ کر عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے. پھر وہ شخص پوچھتا ہے کہ فرمائیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خلاصہ فرمایا کہ یقین کر لو اللہ کی ذات پر. ایمان یہ چیز ہے، یہ کہ یقین اللہ کی ذات پر، یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کی ذات پر، یقین اللہ کے فرشتوں پر، یقین اللہ کی کتابوں پر، یقین اللہ کے پیغمبر پر، یقین موت پر، یقین موت کے بعد زندگی پر، موت کے بعد قیامت کے روز، موت کے بعد کی زندگی پر، اور اسی طریقے سے قیامت کے روز پر، میزان پر، حساب و کتاب پر، جہنم اور جنت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی اس پر. تو عرض میں کر رہا تھا اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اس پر یقین ہونا چاہیے، اس کو کہتے ایمان. تو اس شخص نے کہا کہ اگر یہ ساری چیزوں پر میں یقین کر لوں اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کروں تو میں کیا سچا مومن ہو جاؤں گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ان باتوں پر یقین کر لو اور اس پر چلنے کی کوشش کرو تو تم سچے مومن ہو جاؤ گے. اب جب یہ بات سن لی ہے تو دھیرے سے وہ شخص اٹھا، دھیرے سے وہ شخص اٹھا اور دھیرے سے باہر نکل گیا. 2 لمحوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاش کرو کون ہے وہ، دیکھو کہاں گیا وہ شخص. صحابہ کرام کہتے فوراً ہم اٹھے، وہاں سے یہاں دیکھا وہاں دیکھا، تلاش کی کہ لیکن کہیں پر بھی ہم کو وہ شخص نظر نہیں آیا. جب واپس آئے اللہ کے رسول تو کہیں نظر ہی نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، وہ جبریل تھے
وہ جبریل تھے، آپ کو دین سکھانے آئے تھے، کس طریقے سے دین، تم کو ادب سکھانے آئے تھے، کس طریقے سے دین سیکھنا چاہیے اور کیسا ادب ہونا چاہیے، یہ سکھانے آئے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر یقین لانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خواب دیکھا تو قیامت کا منظر ہے، ایک طرف آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پروردگار سے اجازت چاہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں، میں میرے والد بزرگوار آدم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قریب ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، جا کر جب کھڑے ہوئے تو عرض کرنے لگے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اے والد بزرگوار، کیا آپ ہی کا نام آدم ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرا نام آدم ہے۔ آپ ہی سارے انسانوں کے والد ہو، باپ ہو؟ تو کہا کہ ہاں سارے انسانوں کا میں باپ ہوں۔ کیا یہ سچ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا تھا؟ کہا کہ ہاں سچ بات ہے۔ کیا یہ بھی سچ بات ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ساری جنت کی غذاؤں کو حاصل کر لینا لیکن اس درخت کے قریب مت جانا؟ تو کہا کہ سچ بات ہے۔ پھر بھی آپ کو حکم دینے کے باوجود آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تھے، کیا یہ سچ بات ہے؟ تو کہا کہ سچ بات ہے۔ یہ خطا آپ سے ہو گئی؟ تو ہاں ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے والد بزرگوار، کہ آپ اگر یہ خطا نہ کرتے تو آپ بھی جنت میں رہتے، ہم لوگ بھی جنت میں رہتے۔ آپ نے خطا کی، آپ کو تو جنت سے نکالا گیا، ہم بھی نیچے زمین پر اور پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بڑی شرارت کرنے والی تھی، بہت پریشان کیا ہے۔ قرآن کے پنوں پر ان کی شرارت اللہ نے برابر سورہ بقرہ میں ہر منظر کو پیش کیا، اللہ نے کیسی شرارت کی ہے۔ تو کہا کہ اگر آپ جنت میں رہتے تو ہم بھی جنت میں رہتے، آپ نے خطا کی، آپ بھی اتر گئے، ہم بھی آزمائش میں، ہم بھی مارے پھرے دنیا میں۔ اب آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ اے موسیٰ کہ تم کو کیسا پتہ چلا؟ میں تو جنت میں تھا لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو کبھی پیدا ہوئے، آپ تو بعد میں پیدا ہوئے، آپ کو کیسا پتہ چلا؟ تو کہا ہاں اے آدم، مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی، مجھ پر یہ مشکات کے جو الفاظ جو میرے ہے مضمون وہی ہے، اس لیے میں خلاصہ کر دیتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ میں بات پیش کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم کو کیسا پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام، مجھ پر کتاب نازل کی گئی، تورات مجھ پر نازل کی گئی، اور تورات میں نے خود نے پڑھا کہ آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا، ساری نعمتیں دی اور کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر بھی آدم اس درخت کے قریب ہو گئے اور اس کے وجہ سے ان کو جنت سے اتار دیا گیا۔ اچھا بتاؤ موسیٰ، یہ تورات کب لکھی گئی؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچ کر کہا کہ ہاں تورات تو انسان کے پیدا ہونے کے پہلے لکھ دی گئی، انسان کے پیدا ہونے کے پہلے لکھ دی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ میں پانی آ گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، کہ جب انسان کی تقدیر انسان کے پیدا ہونے کے پہلے لکھ دی گئی ہو، آدم کی تقدیر آدم کے پیدا ہونے کے پہلے لکھ دی گئی ہو، آدم کی کیا مجال ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے، آدم کی کیا مجال ہے کہ تقدیر کے خلاف کچھ کر سکے؟ خطا ہو گئی، مشیت الہی تھی، اس میں حکمت تھی، اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پر اتارا۔ اب کیا ہوا؟ زمین پر تو اتر آئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ خطا تو ہوئی۔ یہ ہر انسان کے لیے عبرت ہے۔ یہ منظر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے عبرت کو پیش کر دی ہے کہ آدم سے خطا بھی، رو رہے تھے، معافی مانگی، اللہ نے مقام تک پہنچا دیا۔ ہر بندے سے خطا ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے تمام اولاد آدم خطا کار ہے، بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا، معافی مانگنا ہی بند کر دیا، رونے کی ہم نے سسٹم ہی ختم کر دی۔ نماز پڑھتے فوراً بھاگتے، جیسا کوئی ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے پڑا ہو، بھاگو جلدی سے مسجد میں، نہیں تو ڈنڈا پھٹکا پڑے گا۔ جلدی سے بھاگتے مسجد میں، سلام پھیری، جماعت کی نماز توڑ کر، صفوں کو توڑ کر نکل جاتے باہر۔ تو منع ہے
میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت پہلے سے لکھ دی ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بزرگان دین یہاں پر ایک خلاصہ کرتے ہیں کہ قسمت لکھی ہے اللہ نے، اس کو انکار نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ساتھ میں بزرگوں نے ایک تعلیم دی ہے، ایک حکمت سے سمجھائی ہے کہ دیکھو کبھی کبھی لوگ قسمت کا سہارا لے کے اس دلیل کو لے کر اپنی ذمہ داری سے جان چھوڑاتے ہیں، کبھی کبھی بزدلی کرتے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ہم محنت کرتے ہیں، تقدیر اللہ نے جو لکھی ہے وہ ہو کر رہے گا، اتنی جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت، اتنی ماتھا کوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے ابھی آپ ٹھیک اپنی بات کا تو ٹھیک ہے، تقدیر جو لکھی اسی وہ ہو کر رہے گا، تقدیر میں جو مل کر رہے گا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں یوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے بھلائی کا تو بھلائی کرو، برائی سے بچو، یہ تعلیم ہے ہم کو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت پیش کی ہے یا بزرگ کا واقعہ پیش کیا ہے۔ فرماتے کہ ایک بزرگ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا، اپنے بچوں سے کہا، شاگردوں سے کہا کہ دیکھو بیٹے جب روزی تلاش کرو تو حلال کی تلاش کرو، روزی تلاش کرو، حلال کی تلاش کرو، جو تمہاری قسمت میں وہ مل کر ہی رہے گی۔ جس طریقے سے موت کا فرشتہ بندے کو تلاش کرتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اسی طرح روزی تم کو تلاش کرتی ہے، تم تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اب یہ بچہ جوان بچے تھے، تو ایک جوان بچے کے دل میں خیال پیدا ہو کہ چلو یہ ہم تھوڑا ٹرائی تو کریں، جوان بچوں کو تھوڑا جذبہ ہوتا ہے۔ تو جوان بچہ جو ہے، ایک بچہ جنگل کی طرف چلا گیا، جنگل کی طرف چلا گیا کہ چلو دو تین دن میں بھوکا رہ سکتا ہوں۔ سوچا کہ چلو 2-3 دن تو میں بھوکا رہ سکتا ہوں، جب یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی قسمت میں وہ پہنچا کر رہتے ہیں۔ تو جنگل کی طرف چلا، ایک آدھ دن وہاں پر رہا، بھوک تو لگی تھی، کمزور ہوا تھا۔ دوسرے دن ایک شیر کی آواز آئی بھیانک، جب شیر کی آواز ہے تو ڈر گیا، جب آواز آئی ڈر گیا، تو جلدی سے تلاش کی کہ درخت کہاں پر ہے، جیسا دیکھا درخت ہے تو جلدی سے درخت پر چڑھ گیا، اوپر بیٹھ گیا۔ اس کو تو تلاش کرنی تھی روزی کیسے ملتی ہے۔ تو ایک شیر آیا وہاں سے رفتار سے، جو آواز جو شیر نے دی تھی بڑی رفتار سے آیا، وہ ایک ہرن کے پیچھے پڑا تھا تو اس کے ہی سامنے دیکھا کہ ہرن پر اس نے حملہ کیا، ہرن کو قبضے کیا، وہیں ختم کر دیا۔ اس ہرن سے کچھ خون پی لیا، کچھ گوشت وغیرہ کھا لیا، اب پیٹ بھر گیا۔ شیر جو ہے پھر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ اوپر ہی بیٹھا ہے، گھبراہٹ ہو چکا، اب اترے کیسے؟ شیر کو دیکھ کے حالت خراب تھی، بڑی دیر تک بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لومڑی آئی، دم ہلاتے ہوئے لومڑی آئی، دیکھے کہ جانور پڑا ہے، خون وغیرہ یہاں وہاں منہ مارا، دیکھا کہ ہاں تھوڑا سا خون چاٹ لیا، تھوڑا سا گوشت کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، دم ہلاتے وہ بھی چلے گئی۔ اب وہ اوپر سے بیٹھ کر وہ شاگرد جو تھا وہ سوچتا ہے کہ ہاں جو ہمارے بزرگ نے کہا بالکل صحیح بات ہے، روزی اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہتے ہیں۔ دیکھو اب یہ شیر نے محنت کی یہاں پر، اور یہ لومڑی کو خود بخود روزی بیٹھ کر روزی مل گئی، روزی تو اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ بڑا خوش ہو گیا، چلا وہ بزرگ کے پاس جلدی سے کہ حضرت میں نے 3-4 دن کی نیت کی تھی کہ کہیں نہ کہیں مجھے سیکھنے ملے کچھ چیز، تو یہ میں نے منظر دیکھا کہ یہ دوسرے ہی دن شیر آیا، اس نے ہرن کو مارا، اس نے کھا لیا، اور پھر لومڑی کو پھکٹ میں کھانے مل گیا۔ تو بزرگ نے سمجھایا کہ کچھ بات کو سمجھ میں آئی بیٹے، کچھ کہ نہیں آئی؟ تو کہا کہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ روزی دے دیتے ہیں، سب کو روزی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بیٹھ بھی جاتا تو اس کو روزی پہنچ جاتی ہے۔ کہا کہ نہیں، بات یوں ہے کہ اللہ کے بندے جب روزی تلاش کرنی، دونوں منظر اللہ نے تیرے سامنے پیش کر دیے۔ اگر تجھے روزی تلاش کرنی ہے تو شیر کی طرح روزی تلاش کر، شیر کی طرح محنت کی روزی تلاش کر، اس کی طرح تلاش مت کر جو بیٹھ کے کھانے کی تلاش کرتے ہیں، اس طرح تو بھیڑیے کی تلاش مت کر، شیر کی طرح تلاش کر۔ تو اس وقت اس کے بعد سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ کے چہیتے بندے جو بزرگان دین ہیں، وہ خلاصہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دلیل لے کر نہیں کرنا چاہیے، اور تقدیر کی آڑ لے کر اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا پورا حصہ زندگی میں لینا چاہیے۔ 2 بھائی تھے ایک گاؤں میں، 2 بھائی، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی، ایک ہی ماں کی دونوں اولاد۔ ایک بھائی بیچارہ صبح سویرے جاتا تھا جنگل میں، لکڑیاں کاٹتا تھا، بازار میں لاتا کچھ درم دمڑی، اس زمانے کی، پہلے کے زمانے کی بات،
تو درہم دمڑی لاتا, مل جاتے, اس میں کچھ کھانا وغیرہ لے لیتا گھر والوں کے لیے, گزر ہو جاتا تھا. پھر تھوڑی دیر آرام, دوپہر کے بعد پھر چلتا, پھر لکڑیاں کاٹتا, پھر شام کو مارکیٹ میں بیچتا, دمڑی درہم جو ملا اسے اس کا گزران چلتا تھا. چھوٹا بھائی, اس کو کچھ دوستی مل گئی تو اس نے چوری سیکھ لی. اب یہ کیا کرتا کہ باہر سے جو قافلے آتے اس گاؤں میں اور جہاں رکتے, شام جب ہو جاتی, سورج ڈھل جاتا تو لوگ ڈرتے سفر کرنے کے لیے اس زمانے میں, تو رک جاتے تھے وہاں پر. اب جب رک جاتے تو یہ جو چور بن چکا تھا چھوٹا بھائی, وہ چلا جاتا رات کے وقت, یہ تھکے ہارے سو جاتے, یہ خیمے میں جاتا, جہاں سے جو پوٹلا ملا, جو خیمے میں ملا, جو تو اس میں سے کجاوے میں سے وہ نکال لیتا تھا کچھ نہ کچھ. کبھی کھانے پینے کی چیز مل گئی, کبھی اور چیز مل گئی, کبھی قیمتی چیزیں مل جاتی تھی. کھانے پینے کی چیز ملتی تو تھوڑا وقت نکل جاتا, اور قیمتی چیز ملتی تو اور دن نکل جاتا. اب اسی طریقے سے جو ایک دن بھائی کو احساس ہوا کہ کم سے کم میرے بھائی کو مجھ کو سمجھانا چاہیے. بھائی کو کہنے لگا کہ بھائی دیکھ, اے اللہ کے بندے, تو یہ چوری وغیرہ کرتا ہے, حرام کی روٹی پیٹ میں ڈالتا ہے, بچوں کے پیٹ میں تو حرام کی روٹی ڈالتا ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو کیا کروں؟ ارے بھائی محنت کی روٹی کر, جو تجھے چاہے, سلائی کر, کپڑے سی, اور کچھ دھندا کر, اور کچھ تجارت کر, کچھ بھی محنت کی روٹی کے لیے. اب اس نے کہیں سے سن لیا ہوگا کہ بھائی دیکھو, جو تقدیر میں ہوتا ہے, اللہ نے تقدیر الہی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے, اس کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اب اس کو تو یہی نہیں چاہیے تھا. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, دیکھو تمہاری قسمت میں محنت کرنا لکھا ہے, مزدوری کرنا لکھا ہے, پسینہ نکالنا لکھا ہے, تو تم پسینہ نکالتے ہو, محنت کرتے ہو, صبح شام پریشان ہوتے ہو. میری قسمت چوری لکھی ہے, میں چوری کرتا ہوں. اب بیچارہ بھائی خاموش ہو گیا, زیادہ بیچارے پاس علم تھا نہیں تو کیا جواب دے وہ, اب پریشان, خاموش ہو گیا. کچھ دن کے بعد ایک بزرگ آئے گاؤں میں. بڑے بھائی نے سوچا کہ چلو یہ موقع اچھا ہے, شاید اس میں کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکال دے. بھائی کو پھر سے کہا کہ چل بھائی, کوئی بزرگ آئے, ہم ان سے بات چیت کر لیتے, گفتگو کر لیتے. چھوٹا بھائی تیار ہو گیا, چلو چلتے. دونوں گئے وہاں پر. بڑے بھائی نے اپنی داستان پیش کر دی. بڑے بھائی نے جب اپنی داستان پیش کی تو چھوٹے بھائی نے اپنی داستان پیش کی کہ میں چوری کرتا ہوں. تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بھائی, یہ تو ناجائز ہے, چوری تو ناجائز ہے, گناہ ہے, مناسب نہیں ہے بیٹا, کچھ محنت کی روٹی اور تلاش کر لو. پھر وہی جواب دے دیا اس نے جہاں سے سنا تھا کہیں سے کہ بھائی تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, انسان تو جو تقدیر میں اسی مطابق چلتا ہے, اس کے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اب یہ سب جواب دیا تو بیچارہ بزرگ بھی تھوڑے سیدھے تھے. وہ جب یہ بزرگ نے سنا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی عقل پہ بھی سناٹا چھا گیا. یہ جواب دیا ایسا کہ بھائی جو تقدیر میں ہوتا ہے اسی مطابق چلنا ہے, تو بیچارہ وہ بھی خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی. پھر بزرگ نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی, بات تو یہ ہے بیٹے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی حکومت ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی حکمت ہے. اللہ جانتا ہے کہ کتنے اس میں راز ہے, کیا کیا چیز ہے, ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں, ہماری عقل کب تک ہے, ہماری عقل دوڑ دوڑ کر تھک جائیں گی, ہم کچھ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی مشیت الگ چیز ہے, اس کی قدرت الگ چیز ہے. وہ اللہ نے قسمت بنائے ٹھیک ہے, لیکن بیٹے یہ اس طریقے سے ہماری عقلوں پر بھروسہ کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے, ہم کہاں سوچ سکتے ہیں. پھر اس نے سمجھایا بزرگ نے کہ دیکھو بیٹا, اگر چوری کرو گے, سمجھ لو کہ تم نے چوری کر لی, کل قیامت کے روز یہ قافلے والے جن کی تم نے چوری کی ہے, فرشتوں نے سب نوٹ کر لیا ہے, اور یہ بندوں کو بھی پتہ چلے گا کہاں سے کس نے چوری کی. اللہ کا نظام چلتا ہے. تو جن کی تم نے چوری کی ہے وہ سارے کے سارے کل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ گے, ایک طرف جہنم ایک طرف جنت ہے, اور تم کو کھڑا کر دیا جائے گا, اور یہ سارے قافلے والے فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ اس نے تو میری یہ چوری کر لی, اس نے میری یہ چوری کر لی, میری یہ چوری کر لی. تو تم کیا جواب دو گے؟ اور پھر ایک طرف دوسرے طرف تمہارا پریوار, تمہارے بچے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں مت ڈال, ہم کو جہنم میں مت ڈال. اس کو کس نے کہا تھا کہ حرام کھلاوے ہم کو؟ ارے ہم بھوکے رہ جاتے, ہم آدھی روٹی کھا لیتے, اس کو کس نے کہا کہ حرام کی روٹی کھلا؟ بیوی بھی کہے گی ہم کو جہنم میں مت ڈال, اس کو کس نے کہا تھا کہ حرام کی روٹی ہم کو کھلاوے؟
اب بتاؤ کہ ایک طرف یہ قافلے والے ہو گئے، دنیا والے ہو گئے، ایک طرف گھر والے ہو گئے، تو تمہارا کیا حال ہوگا بیٹے؟ تو بہتر تو یہ ہے، تو کہا کہ کیا کروں؟ بہتر یہ ہے کہ محنت کی روٹی کھاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، جو ہو چکا، اب اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اور اب آنے والی زندگی میں پھر سے اپنی زندگی کو بدل دو۔ دونوں نے شکریہ ادا کیا، دونوں گلے ملے، اور اس دن سے دونوں نے طے کر لیا، بڑا تو صحیح تھا، اس چھوٹے نے بھی طے کر لیا کہ اب میں کھاؤں گا تو محنت کی روٹی کھاؤں گا۔ تو یہاں پر بزرگان دین ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ الجھنا مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کر لے، جو چاہے کر لے۔ ساتھ ساتھ میں یہ سبجیکٹ جو یہ عنوان ہے بڑا ڈیلیکیٹ ہے، بڑی کشمکش ہے اس میں، اس لیے میں نے ان چیزوں کو قرآن کے ذریعے سے جو چیزیں ملی ہے وہ قرآن کی پوائنٹس میں نے لی ہے، اور اسی کے ذریعے سے حکمت نہیں، قرآن کے ذریعے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ بھئی کیا ہے اس میں، کیا وسعت ہے، کیا اس میں گنجائش ہے اس قسمت کے معاملے میں۔ اب دیکھو سورہ رعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ رعد میں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے رکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم سورہ رعد۔ مقصد کہ قسمت تو ہے، لیکن اگر اللہ کی قدرت ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج مجبور نہیں ہے، اگر وہ اس میں رد و بدل کرنا چاہے اس کی مرضی کی بات ہے، وہ خیر کے طرف لے جانا چاہے اس کی مرضی کی بات ہے، شر کے طرف لے جانا چاہے اس کی مرضی کی بات ہے۔ ایک تو یہ سورہ رعد۔ اب چلتے ہیں آگے ہم کہ ایک منظر سورہ مائدہ میں چوتھے رکوع میں آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک، سورہ مائدہ چوتھا رکوع ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک چوتھا رکوع پورا بنی اسرائیل کا منظر اللہ نے پیش کیا ہے، اور اسی ایک ہی رکوع میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اسی رکوع میں اللہ نے رد کر دیا۔ دونوں چیزیں، یہ کبھی کوئی پوچھتا ہے، کوئی چیز ایسی کھڑی ہوتی ہے تو یہ یاد رہے، سورہ مائدہ چوتھا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کے 26، اسی پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دیا اور پھر رد بھی کر دیا۔ بنی اسرائیل کے منظر کو اللہ نے پیش کیا ہے۔ حقیقت میں بنی اسرائیل اس زمانے میں فرعون کے پنجے میں تھی، شکنجے میں تھی، فرعون خوب ان پر ظلم کیا، ان کو غلام بنایا، اس کی بھی وجہ ہے، قسمت میں یہ ساری مصیبت ویسے ہی نہیں آئی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا بھائیوں نے، اور یوسف خوبصورت معصوم، بھائیوں نے دشمنی کی، کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ نے ان کی حفاظت کی، مصر کے بازار میں غلام کے طور پر حضرت یوسف بیچے گئے۔ غلام، کیا بتاؤ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، ایک معصوم بچے کو اگر کوئی ڈال دے کہیں کنویں وغیرہ میں تو کیا حال ہوگی۔ تو ان کو رحم نہیں آیا، بھائیوں کو، ہے پیغمبر کی اولاد، یعقوب کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام، رحم پیدا نہیں ہوا۔ یہ یاد رہے، اعمال ہر جگہ پر چلتے ہیں، چھوٹا بندہ ہو بڑا بندہ ہو، اعمال اپنی جگہ پر چلتے ہیں، سزا اور جزا ہر چیز پر چلتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دے، بے بس ہو گئے تھے، بڑے پریشان تھے۔ پھر مصر کی بازار میں کھڑا کر دیا گیا، ایک نیک بد بچہ ہے، اس کو مصر کی بازار میں کھڑا کر کے غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ اب کیا دل پہ گزری ہوگی، کتنی ہائی نکلی ہوگی، کتنا دل میں دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیفی ہوگی۔ بددعا تو کبھی کبھی کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن جب دل دکھتا ہے تو درد جو ہے عرش پر ٹکراتا ہے، اور جب عرش پر ٹکراتا ہے تو اللہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فیصلے کر دیے، ایک کو غلام بنایا، اللہ نے لاکھوں کو غلام بنا دیا۔ 6 لاکھ کے قریب فرعون کے دربار میں غلام تھے، بنی اسرائیل، پیغمبر کی اولاد۔ ایک کو غلام بنایا، اللہ نے تقدیر بنا دی کہ جاؤ، تم نے میرے یوسف کے ساتھ ظلم کیا، اس کی آہٹ نکلی ہے، اس آہٹ کو میں رد نہیں ہونے دوں گا، تمہاری ساری اولاد غلام بن جائے گی، ذلیل ہو کر رہے برسوں تک۔ پھر اللہ نے کرم کر دیا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرج کی، گریہ زاری کی، دعا کرتے رہے، روتے رہے. پھر اللہ نے کرم کر دیا، چلو ٹھیک ہے، ابھی تمہاری قوم کو لے کر راتوں رات نکلو قوم کو لے کر. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خاموشی سے تم لوگ نکلو، کسی کو پتہ نہ چلے. اب راتوں رات یہ نکلے ہیں. جب نکلے ہیں تو راستے میں ایک سمندر تھا، ایک سمندر. صبح کا وقت ہونے پر آیا تو دیکھا پیچھے سے کہ ہلن چلن چل رہی فرعون اور اس کے لشکر کی. بنی اسرائیل نے دور سے دیکھا، دور تک دیکھا تو دیکھا کہ سب ہلن چلن چل رہی. تو یہ ڈر گئے، کانپ گئے، کیونکہ ظلم اتنا تھا کہ ہیبت ابھی بھی دل میں ہے کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے. کیا ہوا؟ تو کہا کہ دیکھو یہ لشکر تیار ہو رہا ہے، ہم تو مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فکر مت کرو، اللہ میرے ساتھ ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ کیا ہے؟ عصا ہے، مارو پانی پر. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا ماری ہے، اس میں 12 راہیں کھل گئی، 12 راہیں کھل گئی. اور ایسے نہیں کیچل والی نہیں، سوکھی صاف ستھری. اتنا اللہ کا انتظام اس قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. حالانکہ سزا سے نکلے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر دیا. 12 راہوں کو کھول دیا اور سوکھی صاف ستھری. اور پانی کو کھڑا کر دیا کس طرح؟ دیواروں کی طرح. ایسی دیوار 12 راہیں کھل گئی. 12 قبیلے تھے، 50 ہزار، یعنی 6 لاکھ کے قریب 12 قبیلے تھے. 12 قبیلوں نے اپنی راہ کو دیکھ لی کہ یہ ہماری راہ ہے، یہ ہماری راہ ہے، یہ ہماری راہ ہے. اب کہانی کو کھڑا کر دیا اور گلاس کی طرح، ٹرانسپیرنٹ گلاس کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. اللہ نے اتنا کرم کر دیا کہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تاکہ ڈر نہ جائے کہ بھائی ہمارے دوسرے بھائی کہاں چلے گئے. اب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ ہاں اطمینان ہے. سب نکل گئے پانی کے باہر، سب سمندر کے باہر پار ہو گئے سب لوگ. اب یہ پار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہے ساتھ میں، قوم بھی ہے. دوسرے طرف فرعون نے دیکھا کہ جب موسیٰ اور اس کی قوم نکل گئی تو ہم بھی پیچھے چلے جائیں گے. فرعون داخل ہوا، فرعون کا لشکر داخل ہوا. جب پورا داخل ہوا اور جب بارڈر تک آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا پانی کو ملا دیا اپنے آپ کو. پانی کو حکم کر دیا، ملا دیا اپنے آپ کو. پانی نے جب اپنے آپ کو ملا دیا تو فرعون اور فرعون کا لشکر پورا وہیں پر غرق ہوا. وہاں پر کھڑے رہ کر بنی اسرائیل دیکھ رہے کہ اس طریقے سے برسوں سے پریشان تھے ہم. ٹارچر کرتا تھا، رات کو نیند نہیں، دن کو آرام نہیں، یہ حالت. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے نگاہوں سے منظر دیکھا. پھر بھی ہیبت تھی، یوں لگتا تھا فرعون کے جسم کو ہاتھ لگا کے دیکھتے یہ مر کے پھر اٹھے گا تو نہیں، پھر یہ پھر مرا ہوا پھر تو کھڑا نہیں ہو جائے گا. اتنی ہیبت. تو اللہ نے اتنا کرم کر دیا ان لوگوں پر. لیکن پھر اللہ نے حکم دیا کہ مصر کو چھوڑو، مصر کو تم چھوڑو، اب آگے نکلو، اس طرف سے نکلو ملک شام کی طرف. اللہ نے حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اس فلاں زمین ملک شام کی طرف چلو. ہم نے یہ زمین جو مقدس زمین، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مقدس زمین ہے ملک شام. یہ اس لیے کہ پیغمبر وہاں پیدا ہوئے، کافی پیغمبر وہاں مدفن ہوئے ہیں. اللہ نے کہا کہ جاؤ ملک شام کی طرف جاؤ. ہم نے اس زمین کو بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. کتب اللہ لکم، یعنی اللہ نے لکھ دیا، ہم نے ان کے لیے لکھ دیا جاؤ تم ملک شام کی طرف جاؤ، یہ زمین کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا. بنی اسرائیل کو ہم نے وارث، ہم نے لکھ دیا. کتب اللہ لکم، ہم نے لکھ دیا ان لوگوں کے لیے، ہم نے لکھ دیا. قرآن کریم کی آیات ہے یہ. سورہ مائدہ 4 رکوع 20 نمبر سے لے کے 26 نمبر تک کی آیات. وہ قدس زمین ہے، وہاں پر جاؤ. پھر اللہ نے یہ بھی وعدہ کر دیا کہ جاؤ وہاں پر ان کے کوہ جہاد کرے. جہاں وہ لوگ رہتے ان کے دل میں ہم ہیبت ڈال دیں گے. شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی. وہ زمین کا وارث ہم تم کو بناتے ہیں، تم کو کوئی تکلیف نہیں، تم کو کوئی تکلیف نہیں. کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے لکھ دیا ہے، تم چلو. ابھی چلے. راستے میں ایک جنگل تھا، تیہ کا جنگل. اس کو پار کرتے ہوئے پھر اس سرحد میں داخل ہونا ہے. اب بنی اسرائیل دل میں سوچتے ہیں کہ نہ جانے کیا حال ہوگا وہاں. اللہ کا وعدہ ہے، پیغمبر وعدہ کرتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں. اب دل میں وسوسے پیدا ہوئے. 12 قبیلے کے جو 12 سردار تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو تلاش کرو کہ زمین کا کیا حال ہے. تو کہا کہ زمین تو بڑی اچھی ہے. 12 تلاش، زمین باغات ہے، بغیچے ہے، نہریں بہتی ہے، خوشنما ہے، ہریالی ہے، سب کچھ ہے.
لیکن دیکھا کہ آدمی وہاں کے تھوڑے مضبوط نظر آتے، تندرست، تو کہا کہ نظر آتے یہ جنگجو ہے۔ 12 قبیلے والے کو، 12 سردار کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہاں کی خوبی بیان کرنا اور کچھ مت بولنا، ورنہ یہ مجھے معلوم میری قوم کیسی ہے، صرف یہ کہنا اچھا ہے سب، باقی اللہ تعالیٰ ہم کو سنبھال لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہیبت ڈالیں گے، وہ خود بخود بھاگیں گے، ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آرام سے ہم داخل ہو جائیں گے۔ اب وہ جو سردار تھے انہوں نے جا کر خلاصہ کر دیا کہ دیکھو بھائی اس طریقے سے ہے، دیش تو بڑا خوبصورت ہے ملک اور اچھی جگہ ہے، باغات ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ وہاں کے لوگ تھوڑے جنگجو نظر آتے۔ اب یہ کہہ دیا، ان کو منع کیا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے بات اس طریقے سے لکھ کر ڈالی۔ اب وہ جو تھے بنی اسرائیل ویسے بھی دل کے مردار تھے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہیں جہاد میں نکلنے کو تیار نہیں، دل مردہ تھے ان کے۔ اب ڈر گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھو موسیٰ ہم وہاں پر نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی کیوں نہیں آؤ گے؟ وہاں پر وہ لوگ ہیں، تندرست لوگ ہیں، جنگجو لوگ ہیں، ہم تو وہاں اللہ سے کہو پہلے وہاں ان کو بھگا دے پھر وہاں ہم جائیں گے، اس کے پہلے ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ ارے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے جہاد کا وعدہ کیا ہے، اللہ تم کو وارث بنانے والے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اللہ بولتا ہے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تم کو میں کامیاب کر دوں، صرف تم دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ ماننے کو تیار نہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام محبت سے سمجھانے لگے، تھوڑی غصے میں سمجھانے لگے، اب یہ چڑ گئی، ان کو بھی آ گیا غصہ قوم کو۔ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے؟ دیکھو ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ جہاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھانے کی کوشش کی حد سے زیادہ، اب یہ چڑ گئے۔ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ پیغمبر کو کہتے ہیں یہ قوم قرآن میں پڑھ لو، یہ قرآن جو ہے 90% ہمارے ملک میں یوں ہی پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن 90% لوگوں کو پتہ نہیں کہ مضمون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا توقع کرتے ہیں، کیسے لوگوں پر عذاب نازل ہوئے، کیوں نازل ہوئے، کس بات پر اللہ راضی ہوتے ہیں، ایک نقطے پر اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، ایک نقطے پر پکڑ کر لیتے ہیں، وہ ساری چیز وہاں پر احوال ہے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں شیطانی دھوکہ، ارے شیطانی دھوکہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو آسان کرے، 4 بار اللہ فرماتے ایک ہی صورت میں، 4 بار اللہ فرماتے کہ یسر القرآن حل من مدکر، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو یہ مت سمجھو کہ شیطانی دھوکہ ہے۔ تفسیر لکھنے والوں نے بیچاروں نے اپنی زندگی وقف کر دی، کیسے اللہ والے اپنی زندگی پوری لگا دی اور آسان کر دیا، ترجمہ آسان کر دیا، تفسیر آسان کر دی۔ پرانی تفسیر لے لے، اگر کچھ ایسا کنفیوژن ہے پرانی تفسیر لے کر اطمینان سے پڑھو، کافی راز اس میں کھلتے ہیں۔ اور جن موت کے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کیا ہے، موت کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، مہلت ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتی بات۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے فذهب، تو جا بھائی جا، فذهب انت یعنی تو جا، فذهب انت وربک، تو اور تیرا خدا چلے جاؤ بھائی، ہم کو تم سمجھاؤ مت زیادہ، تم اور تمہارے خدا چلو، فذهب انت وربک، تم اور تمہارے خدا چلے جاؤ، فقاتلا اور جاؤ لڑو، ہم کو لڑنا نہیں ہے، تم جا کے لڑو، اور انا ہاؤنا قائدون، اور ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم ہلنے والے نہیں ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ٹینشن میں آ گئے، انا ہاؤنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اب پریشان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کا ایک طرف سے حکم کیا کرے، ایک طرف قوم ایسی الڑ، کچھ سننے کو تیار نہیں، ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا، کیا کروں میں؟ پھر اللہ سے معذرت چاہنے لگے، اللہ کے پاس رو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں میری جان کا مالک ہوں، میں میری جان تیرے نام پر دے سکتا ہوں اور میرے بھائی کی جان تیرے نام پر دے سکتا ہوں، اس کے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس نے گریہ زاری کی، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر حرام کر دی اس زمین کو، اسی رکوع میں ہے، اللہ نے حرام کر دی 40 سنتن، یعنی 40 سال کے لیے ہم نے 40 سنتن یعنی 40 سال کے لیے حرام کر دیا اللہ نے، اسی رکوع میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو ایک طرف اللہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اس پر لکھ دی ہے، کتب اللہ لکم، ان پر لکھ دی ہے، اور پھر اللہ نے حرام بھی کر دی۔ تو ایک ہی رکوع میں اللہ نے کتابت کر دی، لکھ دی، اپنی قلم چلا دی، اور پھر ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام بھی کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے
کیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی تھی، لکھ دی کہ چلو زمین ہم نے تم کو وارث بنایا، لیکن تم نے شرارت کی تو پھر ہم نے حرام کر دیا، ختم کر دی بات، اللہ نے اس بات کو رد کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر ہے، تقدیر الہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بھی لچک ملتی ہے، یہ قرآن کے ذریعے سے ہم چلے ہیں، ہم نے حکمت یا کوئی یہ نہیں ہے، یہ تو صرف قرآن ہی ہے، قرآن کے ذریعے سے ہم چلے کہ قرآن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رد و بدل بھی کرتے ہیں، تقدیر الہی کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا، سوا کہ خود خدا چاہے۔ اگر خدا خود چاہے تو اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ اسی طریقے سے سورہ قلم میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم، قلم کی قسم کھائی ہے، اور اس میں ایک باغ والوں کا قصہ پیش کیا ہے۔ یمن میں صنعا شہر میں ایک باغ تھا، جس باغ کا نام تھا جردان۔ اب اس کے باغ کا مالک بڑا اچھا تھا، نیک آدمی تھا۔ جب پھل نکلتے تو خوب پھل ہوتے تھے اس کے باغ میں، اور جب پھل نکلتے تو جب نکالنے کا جب وقت ہوتا، جس دن پر نکالتے پھل، اس دن کیا کرتا، گاؤں کے غریبوں کو بلا لیتا، گاؤں کے غریبوں کو بلا کر کہتا تھا کہ چلو آ جاؤ بھائی، تھوڑا حصہ نکال لیتا، اور کچھ ان کو بھی دے دیتا گاؤں غریبوں کو۔ وہ بیچارے غریب خوش ہو جاتے، کچھ لوگ دعائیں دیتے، کچھ لوگ رونے لگتے کہ ہاں تم اتنا احسان کرتے ہو، ہم غریبوں کا کہاں ہم کو یہ نصیب ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کھانے کے لیے، یہ تم دے دیتے ہم کھا لیتے ہیں۔ وہ بیچارے دعائیں دے کر روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ اب ان کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جردان میں اتنی برکت کر دیتے، اتنی برکت کر دیتے کہ لوگ تعجب کرتے۔ اعتراف میں اور بھی باغات تھے، لیکن کسی باغ میں اتنے پھل نہیں لگتے تھے جتنے کہ اس بزرگ کے باغ میں پھل لگتے تھے، لوگ بھی تعجب کرتے۔ اب قدرت کا کرنا کہ اس شخص کا انتقال ہوا، 3 بچے تھے ان کو، 3 لڑکے، درمیانی جو لڑکا تھا وہ کچھ سوجھ بوجھ والا تھا، 2 بھائی تھے، تھوڑی دنیا داری اس میں موجود تھی۔ جب پھل کی موسم آ گئی اور دن جب قریب آ گیا پھل نکالنے کا، تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی کہ یہ والد صاحب تو ہمارے بہت سیدھے تھے، وہ گاؤں کے لوگوں کو بلا لیتے تھے، غریبوں کو تقسیم کر دیتے تھے، بماؤں سب، تو آپ کو تو معلوم ہے گاؤں والے کیسے ہیں، ایک بار دیا تو پھر تھوڑی چپک جاتے وہ لوگ، تو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ ہم پھل نہیں دیوے۔ پھل نکالا تو صبح کے پہلے، سورج نکلنے کے بعد بڑی دیر کے بعد یہ لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، اس کے پہلے ہم پھل نکال دیوے، ہماری کوٹھی میں جمع کر دے، گوڈاؤن میں رکھ دیوے، تاکہ پتہ ہی نہیں، جب آئیں گے تو پتہ چلے گا بھائی تو چلے گئے۔ اس طریقے سے کرو۔ اچھا، دونوں بھائی نے آپس میں مشورہ کیا، دونوں نے کنفرم کر لیا کہ بات ٹھیک ہے، اسی طرح کریں گے۔ درمیانی بھائی نے سنا، درمیانی بھائی نے جب سنا تو کہا کہ بھائی دیکھو یہ مت کرو، ایسا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو، ہم تو کمزور ہیں، ہو سکتا ہے کہ والد صاحب جو غریبوں کو بھلا کرتے تھے ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے باغ میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، ورنہ قریب میں کتنے باغ ہیں، کہاں اتنا پھل نکلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازتے ہو۔ تو دونوں بھائی نے کہا کہ بھائی تو بڑا صوفی نظر آتا ہے، تو سب زیادہ تم دینداری کی باتیں کرتا ہے، ارے اپنا اتنا پریوار ہے، تجھے کیا معلوم، ہماری اتنی اولاد ہے، اتنے خاندان والے، ہمارے پڑوس لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اب ان کو جمع کر کے دے کر فائدہ کیا ہے، اور ہر سال کھڑے ہو جائیں گے، یہ موقع ہے نکالنے کا، نکل جائیں گے، ہر سال آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ جب دن طے ہوا تو مزدوروں کو پہلے سے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو پھل نکالنے ہیں، رات کے وقت آنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی رات کو تیار ہوئے، جس دن پھل نکالنے تھے، مزدور بھی تیار ہے، رات کو نکلے ہیں باغ کی طرف، قرآن کریم میں ہے یہ، اللہ نے بیان کیا ہے، وہ باغ کی طرف نکلے، باغ کی طرف نکلے، چلتے چلتے باغ کی تلاش میں نکلے، آگے نکل گئے تو دیکھا کہ بھائی ہمارا باغ کہاں چلا گیا، نظر نہیں آتا ہے۔ پھر وہاں سے پھر واپس لوٹ کر آتے دیکھا تو وہی پھر باغ نظر نہیں آیا، پھر آگے نکل گئے، پھر ایک دوسرے سے پوچھنے کا ہم کیا راستہ بھول گئے، گلی بھول گئے، کیا غفلت ہو رہی ہے؟ تو ایک باغ والا تو باہر نکلا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہمارا یہ باغ تھا، کہیں ہم بھول گئے؟ تو کہا کہ نہیں، بھولے نہیں ہو، اسی لائن میں تمہارا
تو کہا کہ نظر نہیں آتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، رات کو ایک تیز ہوا چلی تھی، میں جب باہر نکلا تو ایک بھیانک ہوا چل رہی تھی، طوفان چل رہا تھا، اور اس طریقے سے جو ہے ہوا ایسی چلی ہے کہ ہم لوگ خود ڈر گئے کہ نہ جانے ہمارے باغ کا کیا ہوتا ہے، یہ ہوا تو ہمارے باغ کو بھی ختم کر دیں گی، لیکن قدرت کا کرنا تھا کہ ہمارے باغ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ہم تو ڈر گئے، ہم تو باغ میں پھر چلے گئے، لیکن یہ ہوا تمہارے باغ پر لگاتار چلتے رہی، پھلوں کو اڑاتے رہی، درختوں کو اڑاتے رہی، زمین کو خراب کرتی رہی، یہاں تک کہ زمین بھی اس ہوا نے خراب کر دی ہے۔ یہ حالت ہوئی، ہم تو بڑے ڈر گئے تھے کہ کہیں ہمارے، لیکن قریب کا جو باغ ہے اس کو بھی نقصان نہیں ہوا، ہمارا باغ ہے اس کو بھی نقصان نہیں ہوا، صرف تمہارے باغ پر ہی ہوا چلی اور پورے باغ کو ختم کر کے رکھ دیا اس ہوا نے۔ اب دونوں بھائی دیکھ رہے ایک دوسرے کا منہ، دونوں بھائی ایک دوسرے کا، یہ پڑھو قرآن میں ساری چیزیں ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ قرآن بڑا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ سارے قصے محکم آیات جو ہے اور قصے اتنے آسان ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ مشابہت کی جو آیات ہے اس میں تھوڑا، باقی تو جو احکام ہے، واقعات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی کیسی قوم پر عذاب اللہ نے نازل کیا۔ خیر، تو دونوں ایک دوسرے، بھائی نے کہا کہ دیکھو میں نے پہلے سے کہا تھا کہ اللہ کی پاکی کا اعلان کرو، اور پھر ان لوگوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ صبح آ کر یہ پھل توڑیں گے، انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا، وہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تو بھائی نے کہا تم نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور یہ نیت کر لی، اور پھر یہ کہ ظلم کیا، غریبوں سے منہ موڑ دیا۔ اب دیکھ لیا، خیرات سے تم نے موڑ لیا، والد صاحب کرتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، تم نے خیرات سے منہ موڑ لیا، غریبوں سے منہ موڑ لیا، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے منہ موڑ لیا، یہ حالت ہو گئی۔ اب کیا کرے؟ اب اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، قرآن میں وہ ہے الفاظ جو یونس علیہ السلام نے مچھی کے پیٹ میں مانگا تھا، اسی قسم کے الفاظ ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں تھوڑے الفاظ میں فرق ہے، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، بے شک اللہ تو پاک ہے، ہم تو ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، دونوں نے بھائی نے توبہ کی، چھوٹے بھائی نے کہا کہ بس اس طریقے سے معافی مانگو، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے امید رکھی، اللہ سے معافی مانگی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کی سچی توبہ انہوں نے کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو آنے والے سال میں پھر اللہ نے کرم کر دیا اور ہرا بھرا باغ اللہ نے دیا، بلکہ پہلے سے بہتر کر دیا، اس لیے کہ ان کو احساس ہو چکا۔ تو یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے بھی بدلتے ہیں، یوں نہیں سمجھنے کا کہ چلو یہ ابھی میرا اتنا بڑا باغ ہے، کچھ نہیں ہونے والا، برسوں سے اتنے سال سے میرا باپ بھی یہاں تھا، میرا دادا تھا، میں ہوں، میری اولاد بھی کھائیں گی۔ ارے بھائی تبدیل ایسا پلٹ دیتا، پلٹا اللہ تعالیٰ ایسے تختے کو پلٹ دیتے دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے اللہ سے بڑا ڈرنا چاہیے۔ خدا کا خوف بڑی نعمتوں میں سے افضل نعمت ہے، خدا کا خوف۔ دل میں خوف ہے بندہ کامیاب، دل میں خوف بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک قسمت کے معاملے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ دیکھو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے سوجھ بوجھ ان کو عطا فرمائی، لیکن سب سے افضل اور سب سے اشرف اللہ نے بنایا تو انسان کو بنایا، سب سے افضل اور اشرف بنایا تو انسان کو اللہ نے بنایا، اور جو عزت اور جو بلندی اور جو عروج اللہ نے انسان کو دیا کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا۔ ہم دیکھتے کہ فرشتے نور سے بنے، لمحوں میں آسمان سے زمین، زمین سے آسمان، ابھی تک کسی نے نہیں کہا سائنسدان کہ ہم پہلے آسمان تک اتنے کروڑوں مائل ہے یا کچھ بھی نہیں معلوم پڑا، لیکن فرشتے چلے جاتے ہیں، اتنا اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا ہے، قوت عطا فرمائی۔ تو فرشتوں کو نور سے اللہ نے پیدا کیا، پھر بھی اللہ نے وہ عروج نہیں فرمایا جو انسان کو دیا۔ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور جبریل علیہ السلام ساتھ میں ہے، چل رہے آسمان کی طرف، پہلے آسمان طے کر دیا، دوسرا آسمان، ساتویں آسمان پر جب پہنچے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے ہیں، جبریل علیہ السلام نے معذرت چاہی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل کر ختم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، آپ کو مقام ہے، آپ کو مرتبہ ہے، آپ ہی تنہا آگے بڑھ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں۔
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. تو یہ ہے عروج. یہ عروج ایسا عروج ہے کہ زبردست عروج ہے, اور ایسا عروج کسی مخلوق کو نہیں ملا, نہ کسی جنات کو, نہ کسی فرشتے کو, نہ کسی مخلوق کو, نہ کسی انسان میں بھی کسی انسان کو نہیں ملا. انسان میں بھی سب سے افضل اور اونچے مقام والے ہیں اللہ کے پیغمبر, سب سے اونچے مقام والے اللہ کے پیغمبر, اور پیغمبر میں بھی سید المرسلین, سارے پیغمبر کے سردار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا, مقام عطا فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. تو یہ عروج جو ہے انسان کو ملا, اور یہ عروج دنیا کی پیدائش سے لے کے انتہائی تک یہ اس قسم کا عروج کسی کو نصیب نہیں ہوا. ایک بات تو یہ, ساتھ ساتھ میں انسان کی تھوڑی حقیقت سمجھ لے تاکہ بات پلے پڑ جاوے. زندگی چھوٹی ہے, موت کے بعد پھر آنا نہیں ہے, نہ میں آؤں گا نہ آپ آئیں گے. کبھی آ جاتا ہے حکم, ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تندرستی ہم کو عطا فرماوے, اللہ عمر کی دراز گئے, اللہ کی رضا کے مطابق عمر دراز دے, اور اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو, ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق بھی دے. خیر, انسان کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک طرف جسم ہے, دوسری طرف روح ہے. موت جب ہو جاتی ہے تو جسم کو مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے, اور روح پرواز ہوتی ہے. یہ دو چیز. اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے اور دو چیز لگا دی. ایک طرف نفس لگایا, دوسری طرف عقل لگائی. نفس کہے گی, نفس دنیا کی طرف رغبت دلاتی ہے, اور عقل جو ہے تمیز کراتی ہے کہ اللہ کے بندے ٹھیک ہے, تو دنیا ہے یہ ہے وہ سب, لیکن تھوڑی عقل چلاتی, تمیز کراتی ہے حق اور باطل, یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے. اب جب نفس جو ہے بندے کو رغبت دلاتی ہے کہ اے اللہ کے بندے تو دنیا بٹور لے بھائی, تو دنیا بٹور لے, چاہے دنیا تیرے ساتھ آئے یا نہ آئے, تو موت تک دنیا بٹور لے. یہ نفس کہے گی موت تک دنیا بٹور لے, یہ تیرے ساتھ آئے یا نہ آئے تو دنیا کو بٹور لے, موت تک دنیا بٹورتے رہے. عقل کہے گی نہیں اللہ کے بندے. نفس تو کچھ بھی کہے گی, عقل کہے گی نہیں اے اللہ کے بندے تو بٹور لے دنیا, لیکن جتنی تجھے ضرورت ہے. کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی, اسی طریقے سے تو دنیا کے بغیر تو چل نہیں سکتا. اس لیے تجھ کو جتنی ضرورت ہے دنیا کی اتنی حاصل کر لے, اور دنیا میں رہ کر ہی آخرت کا انتظام کر لے. یہ عقل کہے گی. اور پھر اللہ نے اختیار بھی دے دیا کہ جاؤ تم کو اختیار ہے, ہم نے نفس بھی لگا دیا تمہارے پیچھے. وہ کہے گا دنیا دنیا دنیا, مرے دم تک کہے گا دنیا دنیا کرے گی. اور عقل بھی تم کو دی. اب تم کو جی چاہے ہم نے تم کو آزاد کر دیا, کچھ حد تک اختیار بھی دے دیا, جو من چاہے تم کر لو. بھلائی کرو بھلائی کرو, برائی کرو برائی کرو, بھلائی کرو گے انجام وہی ملے گا, برائی کرو گے انجام وہی ملے گا. جو من چاہے کر لو, حساب ہو کر رہے گا. اب یہاں پر کبھی کبھی نفس جو ہے, بندہ جو ہے نفس کی طرف جھک جاتا ہے, اور اتنا جھک جاتا ہے اتنا جھک جاتا ہے اتنا جھک جاتا ہے, اور کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ شیطان تعجب کرتا ہے. شیطان تعجب کرتا ہے کہ بھئی یہ اپنے رب کی تابعداری کر رہا ہے یا میری تابعداری کر رہا ہے, یہ اپنے رب کی تابعداری کرتا ہے یا میری تابعداری کرتا ہے یا اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے. میں نے اتنا تو نہیں برگلایا تھا, میں نے تو خالی دھکا مارا, یہ تو اس لیے تو بھاگنا شروع کر دیا. تو کبھی کبھی شیطان بھی کچھ اب ایسے اعمال ہوتے بندے کے کہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی اتنا تو تھوڑی میں نے دھکا مارا تھا, تھوڑا دھکا مارا تو بھاگنا شروع کر دیا تم نے. شیطان بھی تعجب کرتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے انسان سے, اور کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں, تو پھر فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں, فرشتے رش کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک یہ تیری عزت والے بندے ہیں, یہ تیری عزت والے بندے ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بچے چھوٹے, سردی کی موسم ہے, ٹھنڈی کی موسم ہے, دیکھو یہ چیزیں زندگی میں اتارنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد میں بندوں کے حق ایسے ہے تلاش کرنی چاہیے, اور کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. خزانے مخلوق کی خدمت میں خزانے اللہ نے چھپا کے رکھے, چکار, دنیا اور آخرت کے. لمحوں میں مغفرت ہو جاوے, لمحوں میں جنت مل جاوے, لمحوں میں جہنم سے دور ہو جاوے.
خزانے چھپا کے رکھے اللہ نے. یہ تلاش بھی کرو اور پھر اس پر کوشش کرو. چھوٹی کوئی زیادہ کوئی تم کو دولت لگانے کی ضرورت نہیں, زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں, تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں, سردی کی موسم ہے, ماں نے پانی مانگا کہ بیٹے پانی. دیکھا برتن میں جب جا کر دیکھا تو پانی ختم ہو چکا تھا. فوراً مشکلہ لیا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کنویں کی طرف گئے. کنویں تک کی طرف گئے اور مشکلہ بھر لیا, مشک بھر لی اور وہاں سے واپس آئے. جب واپس آئے دیکھا تو ماں کروٹ بدل کر سو گئی. سردی کی موسم ہے, تھکی آ رہی تھی, سو گئی. اب بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ماں سو گئی ہے, پانی لے کر مشک کا پانی برتن میں دھیرے سے ڈالا, آواز نہیں کیا. پھر پیالے میں پانی لیا اور انتظار کرتے رہے کہ ماں ابھی اٹھتی ہے, ماں ابھی اٹھتی ہے, میری ماں پیاسی ہے, میری ماں پیاسی ہے, ابھی اٹھتی ہے, ابھی اٹھتی ہے. اب اسی انتظار میں کھڑے رہے. رات پوری گزر گئی. فجر کا وقت ہوا. فجر کا جب وقت ہوا ہے تو مؤذن نے جب اذان دی, اذان کی آواز کانوں پر ٹکرائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جب کان پر آواز ٹکرائی ہے تو وہ ماں بیدار ہو گئی. ماں بیدار ہو گئی. پلٹ کر جب دیکھا تو بایزید کھڑے ہیں, بایزید کھڑے ہیں. اب ماں تعجب کرنے لگی, ارے بایزید رات کی ٹھنڈی کی موسم میں تھر تھرا رہے, کانپ رہے ہیں. ماں سمجھ گئی کہ پوری رات بچہ کھڑا ہے. ارے بایزید, دل تڑپ گیا ماں کا, ماں کا دل درد سے تڑپ گیا, ماں کا دل تڑپنے لگا اور تعجب کرنے لگا, ارے بایزید اب تک تم کھڑے ہو؟ ہاں ماں, تم پیاسی تھی, میں نے سوچا ابھی اٹھتی ہو, ابھی اٹھتی ہو. ماں سمجھ گئی کہ بچہ پوری رات جاگا ہے. یہ ہے ماں کا دل, ماں کا دل تڑپ گیا. یہ ہے ماں کا دل. اللہ تعالیٰ نے ماں کے مقام بڑے اونچے رکھے ہیں, ماں کے مقام اللہ نے بڑے اونچے رکھے ہیں. ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے اپنی ماں کی طرف دل سے, ایکٹنگ نہیں, دل سے مسکرا کر دیکھتا ہے, محبت سے دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب دیتے ہیں, ایک حج کا ثواب دیتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں 2 بار دیکھ لوں تو تجھے 2 حج کا ثواب, اگر میں 3 بار, اے اللہ کے بندو تم نیکی کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن اللہ تم کو نیکی دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. خانے کعبہ کو دیکھ کر حج کا ثواب نہیں ملتا, لیکن ماں کی محبت سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ حج کا ثواب دیتے ہیں. بتاؤ کتنا آسان ہے مذہب, اللہ نے کتنا رحم کیا ہے, کتنی اللہ نے آسانی کر دی ہے. کیا ہم نے کبھی کوشش کی, یہ حدیث سنی اس کان سے نکال دی, کبھی ماں حیات تھی تو کبھی محبت سے دیکھا ہم نے؟ ارے قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہے. خدمت کر لو, ان کے مزاج کو مت دیکھو کہ میرا باپ اکڑو ہے, میری ماں تو بد مزاج ہے. یہ سب مزاج کو مت دیکھو, صرف دیکھو کہ کیا ہے اس میں, کیا ملتی ہے ملکت, وہ تلاش کرو, تلاش کرو. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تڑپ گئی. کبھی کبھی عورتیں پوچھنے جاتی ہے اور جواب دینے والے بھی آج الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. عورتیں پوچھنے جاتی ہے کہ بتاؤ کہ ہمارا سسر کا حق ہے بھی یا نہیں, ہماری ساس کا حق بھی ہے یا نہیں, ہماری کچھ ذمہ داری ہے بھی یا نہیں. نہیں نہیں نہیں, تمہارے شوہر کا تمہارے پر حق ہے. ارے پھر اخلاق کہاں جائیں گے, اخلاق کہاں جائیں گے؟ اخلاق تو ہر طرف ہے. تم کس کے بارے میں انکوائری کر رہے ہو؟ ساس اور سسر کون ہے وہ؟ تمہارے مرد کے جنت کے دروازے, تمہارے مرد کے جنت کے دروازے, اس کے لیے انکوائری کرنے جاتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں یا نہ کریں. ارے اخلاق ہے, خدمت تو ہر جگہ پر ہے. خدمت تو جانوروں کے ساتھ ہے, کتے کے ساتھ ہے, بلی کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ ہے, تو انسانوں کے ساتھ نہیں ہوگی؟ یہ ہونا چاہیے, دل میں درد اور محبت ہونی چاہیے, اخلاق کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک خوشنما ماحول, ایک عورت اگر چاہتی تو خوشنما ماحول تیار کر دیتی ہے, اور ایک چاہتی ہے تو گھر کو برباد کر دیتی ہے. پوچھنے جاتے ہیں. ارے وہ اور ماں باپ, اگر جس سے تمہارا شوہر ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ اگر تم نے اچھا سلوک کیا ہے, وہ اگر دعائیں دیں گے تو اس کے بچے کو دعا دیں گے. زیادہ اس کے بچے کو دعا لگتی ہے, تم تو اولاد نہیں ہو, اس کی اولاد ہے, ماں باپ کی دعا ان کو لگتی ہے. جب اولاد کو لگیں گی دعا تو تک کیا تم کم رہ جاؤ گے؟ تم بھی اس میں شامل ہو, تم بھی شامل ہو, تمہاری اولاد بھی شامل ہے. لیکن کون سمجھائے ان لوگوں کو؟ پوچھنے جاتے ہیں بتاؤ کہ اس کا حق ہے بھی یا نہیں. یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جوان لڑکیاں
آج کل کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، ماں باپ کو بھی بچپن سے ٹریننگ دینی چاہیے. یہ عام طور پر لوگوں کو اطلاع بھی کرنی چاہیے. بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے اس کے لباس کے بارے میں، اس کے ایجوکیشن کے بارے میں. جاؤ عزت کے ساتھ جاؤ، عزت کے ساتھ واپس آؤ. کہیں فرینڈشپ مت کرو. چرچ گیٹ کے طرف جاؤ ٹرین میں تو ہر جگہ پر جوڑی نظر آتی ہے. پوری نجاست دنیا میں ہو چکی ہے، بے حیائی. پھر کیا شادی ہوتی ہے اور کیا معاملے بڑھتے ہیں اور کیا جھگڑے فساد ہوتے ہیں، کتنی طلاقیں ہو جاتی ہے. یہ ساری چیز زندگی میں ماں باپ کو چاہیے کہ ٹرین کرے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنے ڈسپلن کے ساتھ جائے، ڈسپلن کے ساتھ واپس آ جائے. یہ لڑکیاں کبھی کبھی جب اسکول میں جاتی ہے یا کالجز جاتی ہے تو صبح سویرے سے جاتی ہے، دوپہر کو آتی ہے، کبھی دوپہر کو جاتی ہے، شام کو آتی ہے. اب ماں بیچاری صبح برتن تھوڑا صاف کام والی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہیں دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود کے ہاتھ سے پھر کھانا بنا پکا کے رکھتی، گرما گرم کھانا تیار ہے. وہ لڑکی آتی ہے اسکول سے، کالج سے، اب ایک طرف بیگ پھینکتی ہے، ایک طرف کتاب پھینکتی ہے، گرما گرم کھانا کھا لیتی ہے، یہاں وہاں بحث کرتی ہے اور پھر دوپہر کے وقت تھوڑی دیر سو جاتی ہے. شام کو اٹھتی ہے تو گپ سپ، پھر اسی طریقے سے دن پورا ان کا ہو جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ نہیں، ماں کو کام والی نہ بنائے، ماں کو غلام نہ بنائے، ماں کو نوکرانی نہ بنائے. یہ تو تمہاری آخرت اور دنیا کے یہ مرکز ہے، تمہاری کامیابی کا مرکز ہے. ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے. ہاں ماں صبح سے تو پریشان ہے، میں کیا تیری ہیلپ کر سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. ان کی دعائیں لو تو تمہاری زندگی بہتر بنے گی، تم کو اچھا شوہر ملے گا، نیک اولاد ملیں گی. ورنہ تم نے ناقدری کی تو بتاؤ کیا کرے. تھک پک جاتی ہے تو کبھی ان کو خدمت کر لو. کبھی پیر درد ہوتے، عمر ہو جاتی تھی پیر درد ہوتے ہیں، کبھی تم خدمت کر لو، ان کو آرام ہو جاتا ہے. درد کے وجہ سے کبھی کبھی ضعیف لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے. آج تو 40 سال 50 سال میں آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. خدمت کر لو. خدمت جب کرتے ہیں تو ان کو راحت ہو جاتی ہے، ان کا درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے. جب کوئی دباتا ہے تو راحت ہو جاتی ہے، ماں باپ کو سکون ہو جاتا ہے. تو وہ تو کچھ ہی لمحوں کے لیے نا، ہم پورا 24 گھنٹہ تھوڑی چمپی کرتے رہتے. 5-15 منٹ ہاتھ لگا دیا، تھوڑا آرام ہو گیا، ان کو راحت ہو گئی. تو یہ کچھ ہی لمحوں کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن انہی کچھ ہی لمحوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے لمحوں کے لیے یا کچھ دیر کے لیے راحت ملی یا زندگی بھر کے لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ راحت پیدا کر دیتے ہیں. کہ تم نے ماں باپ کی خدمت کی، تم نے وہاں راحت دی، ہم پوری زندگی راحت والی بنا دیں. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے تو تلاش کرنی چاہیے. تو یہاں پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پانی لے کر کھڑے. ماں نے جب آنکھ کھول کر دیکھا تو تڑپ گئی. ماں رونے لگی بچے کی طرح اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ میرے بچے کو تیرے چہیتے بندوں میں شامل فرما دے، میرے بچے کو تیرے چہیتے بندوں میں شامل فرما دے. بس یہ آواز جو ٹکرائی ہے عرش پر اور اسی وقت اللہ نے قلم چلا دی. بھئی یہ بایزید نہ رہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے، بزرگ بن گئے. برسا برس لوگ محنت کرتے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تب جا کے کہیں کچھ قربت ملی یا نہ ملی وہ بھی اللہ کی مرضی کی بات ہے. یہ تو فوراً قربت یہ ہے، میں نے کہا نا خزانہ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. خزانہ ماں کی دعا ملی، بایزید نہ رہے، بایزید رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. تو یہ دعا ہے. بندے کو چاہیے تلاش کرے کہ کیا دعا مل سکتی ہے، کیا دعا مل سکتی، تلاش کرے اور بد دعا سے بچے، ظلم سے بچے. ظلم ہلاکت کی نشانی ہے، ظلم جو ہے ہلاکت کی نشانی. ہو سکے تو کسی کی دعا لے، بد دعا سے بچنے کی پوری کوشش کرے. کبھی کبھی لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، طاقت دکھا دیتے ہیں. خیر، شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے ہے. بارش کی موسم ہے، شاید عصر کا وقت ہے، نماز کے لیے نکلے. نماز کے لیے نکلے ہیں اور جب چلے ہیں تو مسجد کی طرف چلے تو مسجد کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹا سا مکان تھا. مکان کی 3 پکھیاں تھیں. وہاں پر ایک عورت اور مرد، گھر کے بھی ہو گئے جو بھی ہو گئے، ایک عاشق، ایک معشوق اور ایک عاشق، دونوں بیٹھے ہوئے. شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے چلے ہیں مسجد کی طرف. بارش کی موسم میں بارش ہلکی گر چکی ہے لیکن رک بھی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں کیچڑ کچھ جمع ہو چکا ہے. اب یہاں سے جب گزرے ہیں تو مکان کے قریب وہ عاشق اور معشوق دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے جب گزرے تو کیچڑ کچھ جمع ہوا تھا وہاں پر. شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ کیچڑ ہے
تو کیچل کو پار کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ضعیف تھے, کمزور ہو چکے تھے, انہوں نے سوچا کہ میں کیچل کو پار کر دوں. بڑی کوشش کی اور پیر کو رکھنے کی کوشش کی کیچل کو پار کرنے کے لیے, لیکن کمزوری کی وجہ سے, ضعیفی کی وجہ سے وہ پار نہ کر پائے. ایک پیر کا ایک حصہ جو کیچل میں گرا, جب کیچل میں گرا تو کیچل اچھلا تو سیدھا وہ لڑکی جو بیٹھی تھی جو نہا دھو کر اچھے لباس میں, وہ کیچل اچھلا اس لڑکی کے لباس پر. اب جب لڑکی کے لباس نہا دھو کے تیار ہو کر ابھی آئی تھی, اب آ گیا اس کو غصہ, بڑبڑانے لگی, ارے دیکھتے نہیں ہو کیسے چلتے ہو, کیچل اڑا دیا تم نے, کپڑے خراب کر دیے, ابھی نہا دھو کر آئی تھی. اب شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور عرض کرنے لگے, بیٹے ہاں ٹھیک ہے, مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے بھول ہو گئی, میں نے کوشش کی قدم کو دور رکھنے کے لیے لیکن دور نہ کر پایا, کمزوری ہے, پیر گر گیا کیچل میں, اچھل گیا, میں جانتا ہوں میری یہ بھول ہو چکی ہے, بیٹے تو مجھے معاف کر دے, یہ انجانے میں جان کے میں نے نہیں کیا. اب پھر بھی وہ غصے میں, کپڑے خراب تھے, غصہ تھا, غصے میں بڑبڑانے لگی. معشوقہ جب بڑبڑ کر رہی تھی, عاشق نے جب سنا, عاشق کو بھی ذرا غصہ آ گیا. عاشق نے کھڑے ہو کے سنانا چالو کر دیا, کہ تم کو دکھتا نہیں ہے کیا, اور راہ نہیں تھی, یہ کیچل سے تم نے چلنا شروع کر دیا, اتنی راہ تھی وہاں دور سے چلے جاتے, کیا تکلیف ہوتی آپ کو, آپ یہاں سے کیچل سے. ارے بیٹے میں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا, انجانے میں پیر گیا اور بھول ہو گئی, مجھے احساس ہے اس بات کا. اب وہ بڑبڑانے لگا. شمس الدین تبریز معذرت چاہنے لگے, لیکن اس کو آ گیا غصہ, بات چل رہی تھی, بات چیت میں غصے میں آ گیا اور جذبات میں آ گیا. ایک چاٹا جو ہے شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے رخسار پر لگا دیا. شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہاتھ رکھ لیے, آنکھوں میں پانی تھے ہلکے, لیکن وہاں سے آگے نکل گئے. وہاں سے شمس الدین تبریز آگے نکل گئے. کوئی گیلا, کوئی شکایت نہیں, کوئی بددعا نہیں, کوئی شکایت نہیں, وہاں سے آگے نکلے. کچھ ہی قدم آگے بڑے ہو گئے اور اچانک اس جوان شخص کے کلیجے میں درد ہوا, خون کی الٹی ہوئی, خون کی الٹی کے ساتھ سینے میں درد ہوا, خون کی الٹی ہوئی اور کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے. جب کلیجے کے ٹکڑے نکلنے لگے تو وہ اور ڈر گئی, وہ لڑکی ڈر گئی, ایک دم ڈر گئی, کانپ گئی کہ یہ تو مر جائے گا, اور زور زور سے ڈر کے مارے چلانے لگے, دیکھو اس بوڑھے نے میرے مرد کو مار ڈالا, اس بوڑھے نے میرے مرد کو مار ڈالا, اس بوڑھے نے میرے مرد کو مار ڈالا. وہ معبوم کرنے لگی. لوگ جمع ہو گئے, کہا کہ کیا ہوا بھائی, تو کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں, میں نے تو بد دعا بھی نہیں کی, نہ میں نے کچھ دل میں سوچا ہے, ہاں یہ احساس ہے ضرور کہ مجھ سے خطا ہو گئی, کہ مجھ سے بھول ہو گئی, اس چیز کا مجھے احساس ہے. ایک جاننے والا تھا, اس نے کہا کہ دیکھو شمس الدین, کیا بات ہے, یہ تو بندہ مر گیا, یہ تو ایسی کون سی بات ہے, یہ بندہ مر گیا. ٹھیک ہے یہ بحث ہو گیا آپ کی, لیکن بندہ اچانک مر گیا. تو شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ فرمایا کہ دیکھو کہ میں نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی, اور میں نے کوشش کی کہ کیچل نہ اچھلے, میں کیچل پار کرنے کی کوشش کی, لیکن کمزوری کی وجہ سے میں پار کر نہ پایا. میرا قدم گیا کیچل میں گیا تو کیچل اچھلا. کیچل جب اچھلا تو اس کے کپڑے پہ گرا. جب کپڑے پہ گرا تو اس معشوقہ کو آ گیا غصہ, آ گیا غصہ. جب غصہ آ گیا تو بڑبڑانے لگی, اس کو ہو گئی تکلیف. جب اس معشوقہ کو تکلیف ہوئی تو اس کے عاشق سے برداشت نہیں ہوا. جب اس معشوقہ کو تکلیف ہوئی تو اس کے عاشق سے برداشت نہیں ہوا. جب اس کے عاشق سے برداشت نہیں ہوا تو اس عاشق کو آ گیا غصہ. جب اس کو غصہ آ گیا تو اس نے اٹھ کر مجھ کو مار دیا چاٹا. پھر کہا کہ جب اس کے عاشق کو برداشت نہیں ہوا, اس کو آ گیا غصہ. جب اس کو غصہ آ گیا تو اس نے مجھ کو مار دیا چاٹا. جب اس نے مجھ کو مار دیا چاٹا تو میرے عاشق سے برداشت نہیں ہوا, اس کو بھی آ گیا غصہ. جب اس کو بھی غصہ آ گیا تو اس نے بھی لگا دیا ایک چاٹا, اور اس کا کام پورا ہو چکا. شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ مسجد کی طرف آگے بڑھ گئے. تو یہ ہے کہ لوحوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں آسمان سے, تقدیر اپنی جگہ پر ہے, لیکن اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ فوراً فیصلے بھی کرتے ہیں. بایزید کی دعا لگ گئی, فوراً فیصلہ. شمس الدین کی آہٹ لگ گئی, فوراً فیصلہ. بد دعا نہیں ہے یہاں پر بزرگ ہے, بد دعا نہیں کی ہے, لیکن آہ لگ گئی.
اللہ تعالیٰ نظام چلاتے ہیں، فوراً قبول کر لیا، زندگی کی کتاب بند کر دی، اس کے کھانے تانے پانی بند کر دی، اس کے سانس بند کر دی، زندگی کی کتاب اللہ نے بند کر دی. یہ ہے بد دعا. اس لیے بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد، اللہ کے رسول کے حقوق کے بعد بندوں کے سارے حقوق رکھے. سنبھالنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے آزمائش کے مقام ہے، بڑے فائدے، بڑے خزانے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں خطرہ بھی ہے. خطرے سے بچنے کی کوشش کرے اور بھلائی کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرے. یہ کوشش ہونی چاہیے. اب اسی طریقے سے رہا تو اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو طریقہ بیان کیا ہے. جو چیزیں کہ بھائی اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ عبادت کرو، بندوں کے حق ادا کرو، گناہوں سے بچو، بھلائی کے کام کرو، برائی سے بچو. بس اسی طریقے سے زندگی بسر کریں گے، اسی میں ہماری بھلائی. آسان طریقہ یہی ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ خدا کا خوف، سب سے بڑی چیز خدا کا خوف ہے. دل میں خوف رکھے، تلاش کرے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کے بارے میں مجھ کو اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے. کہیں پکڑ تو نہیں ہوتی رہی، پکڑ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نظر انداز کر دو، چھوڑو. اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے، اگر اس پر ہماری پکڑ ہے تو چھوڑ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، 2 غلام تھے. آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 غلام ہیں لیکن بڑے کمینے ہیں. میں مال دیتا ہوں تو امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، جو حکم دیتا ہوں تو حکم پورا نہیں کرتے ہیں، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. اب کیا ہے؟ تو کہا کہ کبھی میں برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں، اور کبھی تھپڑ غصہ جب آتا ہے تو تھپڑ پپڑ بھی مار لیتا ہوں. اب بتائیے آپ کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ تو میرے غلام ہے، میں نے خرید لیا ان کو، یہ میرے غلام ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، غلام تو نے خرید لیا ہے، لیکن پھر فیصلہ کیسا ہوگا؟ تو کہا کہ دیکھو، کل قیامت کے روز اگر تمہارا حساب ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ غلام نے غلطیاں کتنی کی ہے، غلام نے غلطیاں کتنی کی ہے، تم نے سزا کتنی دی ہے. اگر تمہاری سزا ہے تو تم کو جواب دینا پڑے گا. اب وہ خاموش ہو گئے. اور پھر غلام کا، اور اگر غلام کی زیادہ غلطیاں ہیں تو پھر ان کا جو بوجھ ہے، تمہارا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا، ان کو پوچھا جائے گا. اب خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر دور گئے، پھر مسجد میں آئے، رونے لگے. اللہ کے رسول پر کیوں رو رہا ہے؟ بلاؤ اس کو. بلایا کہ کیا ہے؟ تو کہا آپ نے کہا کہ کل قیامت کو روز کھڑے کر کے پھر مجھے جواب دینا پڑے گا. اللہ کو جواب دینے کی کہاں طاقت ہے؟ کیا جواب دوں گا میں؟ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، دونوں غلام کو میں آزادی کر دیتا ہوں، اگر ہو گئے تو مجھے جواب دینا پڑے گا. اس نیکی کو میں کر لیتا ہوں، غلاموں کو آزاد کر دیتا ہوں. تو اس طریقے سے وہ اپنے معاملات کو صحیح کر لیتے تھے. یہ واقعات صرف سننے کے لیے نہیں، ہم کو زندگی میں اتارنے کے لیے ہے. سب سے بڑی چیز ہے خدا کا خوف. اب یہاں پر میں بات پوری کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات، عبداللہ ابن عباس کی بات. مسجد نبوی ہے، دیکھو یہ کیسے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں بندوں کے حقوق میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی ہے، اعتکاف سے ہے. ایک شخص آیا، سلام کی اور بیٹھ گیا. چہرے سے پریشان نظر آتا تھا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کچھ پریشان ہے. اب پریشان نظر آتے ہو؟ کیا کہ ہاں. کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مجھ پر قرض ہے اور وقت ہو چکا ہے، مہلت پوری ہو چکی ہے، لیکن میں اس قادر نہیں ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس قادر نہیں ہوں کہ اس کا حق ادا کر دوں. قادر نہیں ہوں. اب کیا چاہتے ہو؟ کیا میں مہلت دلا دوں؟ اب وہ خوش ہو گیا کہ ہاں مجھے مہلت چاہیے، میں ضرور ادا کر دوں گا، مجھے مہلت چاہیے، میں محنت کروں گا، تھوڑا ہو جائے گا کام، لیکن مجھے مہلت چاہیے. اب عبداللہ ابن عباس معتکف تھے، اعتکاف سے تھے، لیکن فوراً کھڑے ہوئے اور جوتے باہر رکھے اور قدم رکھا جیسے باہر ایک قدم رکھا. اچانک اس بندے کو یاد آیا کہ یہ تو اعتکاف سے ہے، معتکف ہے. ارے عبداللہ، آپ تو اعتکاف سے ہو، معاف کرنا، آپ چلے جائیے مسجد میں، جائیے، معافی چاہتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا. آپ بھی بھول گئے؟ تو کہا کہ نہیں اللہ کے بندے، میں نہیں بھولا ہوں، میں اعتکاف سے میں نہیں بھولا ہوں. اور پھر مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس مزار اقدس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے میں نے خود نے ان کانوں سے سنا ہے، اور کچھ زیادہ دن نہیں گزرے، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا ہے، اگر کوئی بھائی اپنی بھائی کی ضرورت کے لیے چلتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں پر 10 سال کے اعتکاف سے اس کے لیے بہتر ہے. 10 سال کے اعتکاف سے اس کے لیے بہتر ہے.
پھر خلاصہ کیا کہ ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی 3 کھائیوں تک اس کو دور کر دیتے ہیں. تو بتاؤ کہ ایک دن میں جب 3 کھائے، ایک کھائے 500 سال کی مسافری، زمین سے آسمان اتنی چوڑائی. تو ایک دن کے اعتکاف سے اللہ تعالیٰ 3 کھائی دور کر دیتے جہنم سے، تو 10 سال کا اعتکاف کیسا ہوگا؟ تو کسی بھائی کی ضرورت میں چلنا اور کچھ کوشش کر دینا، یہ بھی نہیں کہا کہ اتنے دن تک، کچھ کوشش کر لینا. اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف سے اللہ کے یہاں پر وہ بہتر ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ مخلوق کے حق ہے، یہ مخلوق کے حق ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سمجھنی ضرورت، زندگی میں اتارے، کوشش کرے. ماں باپ ہے تو خدمت کرے، یہ نہ کہے کہ بھائی یہ مزاج خراب ہے. پڑوسی ہے اس کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے. اور ساتھ ساتھ میں جو چیزیں ملی ہم کو کہ تقدیر اور تدبیر، یہ بھی قرآن کے ذریعے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ تھا، اس لیے قرآن کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے باتوں کو پیش کی. بڑا کمپلیکیشن رہتا ہے، اس لیے ہم یہاں وہاں ہل نہیں سکتے. قرآن کے ذریعے سے آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ میں ایک چیز سمجھ لے، ایک تقدیر ہوتی پوشیدہ اور ایک تقدیر ہوتی کھلم کھلی. اب تعجب ہوگا آپ کو، ایک تقدیر پوشیدہ جو اللہ نے لکھی ہے اور ایک تقدیر اللہ ہی نے لکھی لیکن اس کو اوپن کر دی ہے. مثال کے طور پر معراج کے موقع پر اللہ نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں تھے امت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راضی کر دیا جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کو راضی کر دیا جائے گا. آپ کی امت سے کہو کہ بس شرک نہ کرے، میرے ساتھ کسی کو کمپیئر نہ کرے، میرے برابر میری صفات میں میری ذات میں میرے ساتھ کسی کو کمپیئر نہ کرے، ہم بخشش کر دیں گے. یہ ہے تقدیر، یہ ہے تقدیر. ساتھ میں یہ بھی تقدیر اوپن کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے ایک نیکی کرو گے تو ہم 10 نیکی لکھ ڈالیں گے، جاؤ 10 نیکی کا ثواب. یہ تقدیر. ایک بھول کرو گے تو ایک ہی بھول لکھی جائیں گی، اور پھر توبہ کرو گے تو وہ بھی معاف کر دی جائے گی، وہ بھی ہم بجھا دیں گے. یہ بھی تقدیر. اسی طریقے سے شب قدر ملی، کسی امت کو نہیں ملی، اوپن کر دیا گیا، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے. یہ بھی تقدیر اوپن، یہ پوشیدہ نہیں ہے. سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کریں گی، اوپن، کسی پہلے امت کے لیے نہیں تھی. عرش کے سنبھالنے والے رحمت کی دعا کرتے، وہ بھی اوپن. یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت پر تو اتنے زبردست احسان کیے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے. ان چیزوں سے فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے. رمضان کا مبارک مہینہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرا ہے، اجر میں خود دوں گا. اے میرے بندے، روزہ میرا ہے، اجر میں خود دوں گا. اس کے باوجود اگر ہم تدبیر نہ کریں، روزہ نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ بتاؤ کیا ہوگا؟ روزہ رکھنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، روزہ میرے لیے رکھ، تیرے لیے عرش کے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے. تو میرے لیے روزہ رکھ، سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی. تو میرے لیے روزہ رکھ، جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے میں تیرے لیے بند کر دوں گا. تو میرے لیے روزہ رکھ، جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے تیرے کھل جائیں گے. تیری میں مغفرت کر دوں گا، تیری موت کو میں آسان کر دوں گا، تیری قبر میں نور بھر دوں گا، قیامت کا حساب تیرے لیے آسان کر دوں گا، میزان پہ کھڑے رہنا تیرے لیے آسان کر دوں گا، پل صراط میں تیرے لیے آسان کر دوں گا، تیری میں مغفرت کر دوں گا، تجھ کو میں سفارش نصیب کروں گا، تجھ کو جام کوثر نصیب کروں گا، میری رحمت سے پل صراط تجھ کو پار کرا دوں گا، اور پل صراط پار کراتے میری رحمت سے تجھ کو جنت الفردوس عطا فرما دوں گا. اتنا اللہ وعدہ فرماتے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم قدر نہ کرے، شب قدر بھی قدر نہ کرے، تو بتاؤ کیا ہو؟ 1000 مہینے سے بڑھ کر 1000 مہینے ملتے بھی نہیں زندگی کے پورے. گنو تم کبھی 1000 مہینے نہیں ملتے، کم ملتے ہیں. آدمی چلا جاتا ہے، 1000 مہینہ نہیں ملتا. یہاں تو ایک ہی رات میں فرماتے کہ جاؤ 1000 مہینے سے بڑھ کر، 1000 نہیں 1000 مہینے سے بڑھ کر ملتا ہے. اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، اس لیے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو میری روزہ رکھ، تو میرے لیے روزہ رکھ، نگاہوں کو نیچی کر لے، نگاہوں کو نیچی کر لے، دل کو بغض اور عداوت سے صاف کر لے، نگاہوں کو نیچی کر لے، بغض اور عداوت سے تیرے دل کو صاف کر لے، تیرے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے.
تیری زبان کو غیبت سے روک لے، تیرے کان کو غیبت کے سننے سے روک لے، ہاتھوں سے ظلم کے بدلے قدموں کو گناہ سے بچا لے. تو میرے لیے روزہ رکھ، میری تو کتاب پڑھ، تو میری عبادت کر، میرے لیے روزہ رکھ، میرا کلام پڑھ، میری عبادت کر، رات کو اٹھ کر کھڑے ہو کر دعا کر، میں تیری دعا کو سن لوں گا. اسی طریقے سے تو نے اگر زندگی بسر کر دی تو میری عزت کی قسم تیری دنیا بھی بنا دوں گا اور تیری آخرت بھی بنا دوں گا. اور اے میرے بندے، رمضان کا مبارک ملنے کے باوجود تو نے قدردانی نہ کی تو بتا تیری ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو قدر کی رات نہ ملی تو وہ محروم رہا. شب قدر کی رات پہ اس کو فائدہ نہ ہوا تو وہ محروم رہا. تو رمضان کی مبارک راتیں ملنے پر بھی اگر ہم قدردانی نہ کریں تو کیا کرے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.